السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم اسلامیات میں باب صوم کا سبق فتح مکہ پڑھ رہے تھے، تو اس میں ہم سوال نمبر 1 مکمل پڑھ چکے ہیں۔ آج بقیہ تمام مشق حل کریں گے، لیکن اس سبق کی مشق کو حل کرنے سے پہلے آج ہم اس لیکچر میں شامل دوسری چیزیں پڑھیں گے، پھر ہم مشق کو حل کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہے جی سورۃ الفلق۔ تو میں سب سے پہلے آپ کو یہ پڑھاؤں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ تو یہ تھی سورۃ الفلق۔ اس کے بعد 2 دعائیں ہیں۔ پہلی دعا ہے سوتے وقت کی دعا، وہ لکھی ہوئی ہے جی اللہم بسمک اموت و احیا۔ اس کا ترجمہ ہے اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا یعنی سوتا ہوں اور جیتا یعنی جاگتا ہوں۔ تو یہاں پر نیند کو، سونے کو مرنے سے تشبیہ دی گئی ہے اور جاگنے کو زندگی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس کے بعد دوسری دعا ہے علم میں اضافے کی دعا، رب زدنی علما۔ اس کا ترجمہ ہے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس کے بعد آپ کے آج کے لیکچر میں شامل ہے کلمہ طیبہ، یعنی کہ پہلا کلمہ، اور طیب کے معنی آپ جانتے ہی ہیں پاک ہونا کے ہیں۔ پہلا کلمہ ہے جی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمارے نبی اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اس کے بعد ہے جی آپ کے یاد کرنے کی چیز آج کی، وہ ہے غسل کے 3 فرائض۔ تو آپ کو پتہ ہی ہے اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی رہ جائے گی تو غسل نہیں ہوگا۔ تو نمبر 1 پہ ہے اچھی طرح کلی کرنا، نمبر 2 پہ ہے اچھی طرح ناک صاف کرنا، نمبر 3 پہ ہے اچھی طرح سارے جسم پر پانی بہانا۔ تو یہ آپ کے غسل کے 3 فرائض یاد کرنے کے ہیں۔ اس کے بعد اب ہم اس ایکسرسائز کو حل کرتے ہیں۔ تو اس میں ایکسرسائز حل کرنے سے پہلے ایک باکس بنا ہوا ہے پیج نمبر 36 پہ، کیا آپ کو معلوم ہے؟ تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے جی؟ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مکہ کو فتح کرنے کے بعد لوگوں کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان خود بخود اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ تو اس کے اوپر ایک سوال بن سکتا ہے، وہ سوال میں نے آپ کی یہاں پہ بھی لکھ دیا ہے۔ یہ باکس نمبر 1 کا جو سوال ہے، لوگوں نے کیسے اسلام قبول کیا، تو اگر یہ سوال پیپر میں آ جائے تو اس کا جواب وہی باکس والا ہوگا۔ تو اس کے بعد ہے جی سوال نمبر 2۔ اس ایکسرسائز کا سوال نمبر 2 ہے، سوالات پڑھیے اور درست جوابات کی نشاندہی کیجیے۔ اس میں نمبر 1 پہ ہے صلح حدیبیہ کے بعد کس قبیلے نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا؟ تو بنو خزاعہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ نمبر 2 پہ ہے مکہ کو پورے عرب میں مرکزی حیثیت کیوں حاصل تھی؟ تو اس کا صحیح آپشن ہے کعبۃ اللہ کی وجہ سے۔ نمبر 3 پہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے؟ تو یہ آپ جانتے ہیں 8 ہجری کو۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ ہے رات کی تاریکی میں چاروں طرف کیا دیکھ کر اہل مکہ حیران رہ گئے؟ تو اس کا صحیح آپشن ہے آگ کے شعلے۔ اس کے بعد نمبر 5 پہ ہے فتح مکہ کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو جان و مال اور عزت کی امان دے دی؟ تو اس کا صحیح آپشن ہے تمام لوگوں کو۔ نمبر 6 پہ نماز کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دینے کا حکم دیا؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اس کے بعد نمبر 7 ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کتنے دن قیام فرمایا؟ تو یہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں 15 دن۔ تو اس کے بعد کوسچن نمبر 3 ہے خالی جگہوں میں درست الفاظ لکھ کر جملے مکمل کیجیے۔ نمبر 1 پہ ہے
صلح حدیبیہ کی روح سے ڈیش کو یہ حق حاصل تھا کہ مسلمانوں یا مشرکین جس کے ساتھ چاہتے معاہدہ کر سکتے تھے، تو اس میں فل ان دا بلینکس میں آئے گا اہل عرب۔ نمبر 2 پہ ہے قریش مکہ کے حلیف قبیلے کا نام ڈیش تھا، تو بنو بکر، حلیف کہتے ہیں دوست کو۔ نمبر 3 پہ ہے قریش مکہ کے نمبر 3 پہ ہے مشرکین نے کعبہ میں ڈیش بت رکھ کر کعبہ کو توحید کی بجائے بت پرستی اور شرک کا مرکز بنا دیا تھا، تو اس میں آپ گنتی جانتے ہیں 360 ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ اسلامی لشکر مختلف حصوں میں تقسیم ہو کر ڈیش سے ہوتا ہوا مکہ میں داخل ہوا، تو اس کا صحیح آپشن ہے، یعنی کہ یہاں پہ جو جواب آئے گا وہ آئے گا تمام راستوں سے ہوتا ہوا۔ اس کے بعد نمبر 5 پہ ہے فتح مکہ کے بعد بے شمار لوگ ڈیش اسلام میں داخل ہونے لگے، تو یہاں پہ آئے گا گروہ در گروہ۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 4 ہے ایکسرسائز کا لائن لگا کر کالم الف اور کالم بے میں دی گئی معلومات کا درست تعلق قائم کیجئے۔ تو اس میں کالم الف میں نمبر 1 پہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سامنے، تو اس کا کالم بے میں نمبر 2 والے کے ساتھ رابطہ بنے گا۔ 3 شرائط رکھیں۔ کالم الف کا نمبر 2 والا، قریش نے غرور میں آ کر آخری شرط کو مان لیا اور صلح حدیبیہ کو، کالم بے کا جو لاسٹ والا اس کے ساتھ یہ اٹیچ ہوگا، توڑ کر خود ہی اپنی بربادی کا سامان کر لیا۔ کالم الف کا نمبر 3 پہ ہے ابو سفیان اور بدیل بن ورقہ حالات کا جائزہ لینے کے لیے آئے، تو ان کی اس کی اٹیچمنٹ ہوگی کالم بے کے جو نمبر 1 والے کے ساتھ۔ ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ اس کے بعد کالم الف کا نمبر 4 والا ہے جی، مکہ میں داخل ہونے کے بعد بھی لوگوں کی عزت، جان اور مال محفوظ رہے، جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی، تو یہ کالم بے کے نمبر 3 والے کے ساتھ اٹیچ ہوگا۔ کالم الف کا لاسٹ والا ہے جی، فتح مکہ اسلام اور اہل اسلام کی حقانیت، سچائی اور خلوص کا بہترین شاہکار تھا، تو یہ کالم بے کے سیکنڈ لاسٹ والے کے ساتھ اٹیچ ہوگا۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 5 ہے درست بیانات کے سامنے ٹک اور غلط بیانات کے سامنے کراس لگائیے۔ نمبر 1 پہ ہے مسلمانوں اور کفار کے درمیان دشمنی کی ابتدا تو ہجرت مدینہ کے بعد ہی ہو چکی تھی، تو یہ کراس ہے، یہ تو مکہ میں ہی ہو چکی تھی۔ نمبر 2 پہ ہے بنو خزاعہ نے حرم میں پناہ لی تو بنو بکر نے وہاں جا کر انہیں معاف کر دیا، یہ بھی کراس۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام اور اہل اسلام کو بے تحاشا فتوحات سے نوازا اور مسلمانوں کو امت وسط کے لقب سے پکارا، یہ ٹک ہے۔ نمبر 4 پہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک دیکھ کر قریش اور ارد گرد کے بہت سے قبائل مسلمان ہو گئے، یہ ٹک ہے۔ نمبر 5 پہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن سب سے پہلے کعبہ کو ان بتوں سے پاک کیا، یہ بھی ٹک ہے۔ اس کے بعد پیج نمبر 38 پہ ہے کوسچن نمبر 6، اشارات پڑھیے اور درست معلومات لکھیے۔ تو نمبر 1 پہ ہے صلح حدیبیہ کو ختم کیا، تو اس کا جواب ہوگا قبیلہ قریش نے، لیکن ہم اس کو پورے سنٹینس کی صورت میں لکھیں گے، صلح حدیبیہ کو قبیلہ قریش نے ختم کیا۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ ہے آگ دیکھ کر حالات کا جائزہ لینے آئے ابو سفیان اور بدیل بن ورقہ، یہ 2 نام ہیں، لیکن اس کو لکھتے ہوئے آپ پورا سنٹینس بنا کے لکھیں گے، آگ کو دیکھ کر حالات کا جائزہ ابو سفیان اور بدیل بن ورقہ لینے آئے۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ ہے ابو سفیان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، تو اس کا بھی پورا سنٹینس بن جائے گا، ابو سفیان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ لے گئے۔ اس کے بعد 9 مسلموں کی تعلیم و تربیت کے لیے مکہ میں مقرر کیا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو اس کا بھی پورا سنٹینس بنے گا، 9 مسلموں کی تعلیم و تربیت کے لیے مکہ میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ اس کے بعد نمبر 5 پہ ہے مکہ کا گورنر مقرر کیا عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اس کا بھی پورا سنٹینس بنے گا، مکہ کا گورنر عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ اس کے بعد ہے جی کوسچن نمبر 7، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے سامنے کون سی 3 شرائط رکھی؟
تو وہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں. اس میں نمبر 1 تھی خون بہا ادا کیا جائے، نمبر 2 پہ ہے بنو بکر کی حمایت چھوڑ دیں، نمبر 3 پہ ہے معاہدہ توڑنے کا اعلان کریں. تو یہ 3 شرائط تھی جس میں سے انہوں نے تیسری کو قبول کیا تھا اور معاہدہ توڑنے کا اعلان کیا تھا. اس کے بعد یہ ایک باکس بنا ہوا ہے جی، کیا آپ جانتے ہیں؟ تو اس میں یہ ہے کہ جب ان کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ یہ جو ہم تیسری شرط قبول کر چکے ہیں اور معاہدہ توڑ چکے ہیں یہ ہمارے فائدے کی بات نہیں ہے، تو انہوں نے دوبارہ مکہ میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تجدید معاہدہ کے لیے بھیجا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ قریش مکہ کے رویے سے تنگ آ چکے تھے، اس لیے آپ نے تجدید معاہدہ کو منظور نہیں کیا تھا. تجدید معاہدہ کا مطلب معاہدے کو نئے سرے سے کرنا. تو اس کے اوپر بھی سوال بنتا ہے، وہ سوال بھی میں نے آپ کے یہاں پہ لکھ دیا. باکس نمبر 2 کا جو سوال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجدید معاہدہ کیوں نہ قبول کیا؟ تو اگر یہ سوال پوچھ لیا جائے تو اس کا جواب اس باکس کے اندر موجود ہے. اس کے بعد ہے جی کوسچن نمبر 8، معلوم کر کے لکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تطہیر کعبہ کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کیا کام کیا؟ تو اس کا جواب میں نے لکھ دیا ہے. کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کعبہ میں داخل ہوئے اور بتوں کو توڑ کر کعبہ کو پاک کر کے پھر سے اللہ کا گھر بنا دیا. اس کے بعد کوسچن نمبر 9 ہے، تاریخ کی کسی مستند کتاب سے فتح مکہ کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ تفصیل سے پڑھیے اور اس پر ایک تفصیلی نوٹ لکھیے. تو یہ اب آپ کا کام ہے کہ کسی بھی تاریخی بک کو لے لیجئے جو مستند ہو، جو اتھینٹک ہو، اور وہاں سے یہ چیز پڑھیے اور اس پر ایک نوٹ لکھیے. تو بچوں یہ تھا آج کا آپ کا لیسن. مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا. اپنا خیال رکھیے اور نیکسٹ ٹائم کے لیے دیجیے مجھے اجازت. اللہ حافظ.